الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سورۃ النساء کا 7واں رکوع اور پارے کا 4تھا رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آیت نمبر 43. اس رکوع میں نماز اور طہارت کے مسائل اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو زجر، ڈانٹ ڈپٹ، اور نمبر 3 دعوت توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت. یہ 3 باتیں یہاں مذکور ہیں. پہلی بات طہارت اور نماز کے مسائل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نمازوں کے قریب تک مت جانا، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب کی حرمت اور حرام ہونا نہیں بتایا گیا تھا، تو شراب کے بارے میں پہلی جو آیت ہے وہ سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ گناہ تو ہے لیکن کچھ ظاہری فوائد بھی ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس آیت کے بعد شراب پینا چھوڑ دی اور اس کو بالکلیہ ترک کر دیا. لیکن چونکہ مکمل طور پر اس میں حرمت ابھی نہیں آئی تھی، تو اس لیے استعمال کسی نہ کسی درجے میں استعمال میں شراب تھی. تو نمازوں کے اوقات سے پہلے اگر کوئی شراب پی لیتا تو پھر جب نماز میں آتا تو نشے کی کیفیت میں ہوتا اور اسے نماز کا شعور نہ رہتا. تو اس لیے حکم دیا کہ تم جب نمازوں کو آؤ تو پھر نشے کی حالت میں مت آیا کرو، نماز کے وقت اسے مت استعمال کرو. یہ تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کی حرمت کو لانا یہ اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے. چونکہ یہ شراب ان کے مزاجوں میں ایسی رچی بسی ہوئی تھی، بچوں کو شراب کے ذریعے سے گٹی دیا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں شہد کا استعمال ہے، وہ بھی اتنا استعمال ہمارے یہاں نہیں ہے جس طرح سے ان کے ہاں شراب کا استعمال تھا. اور صبح ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں، ہر وقت شراب ہی شراب، اتنا رواج تھا.
تو اس لیے پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نمازوں کی حالت میں سے نہ پیا کرو۔ تو بہت بڑا مجمع پھر بھی رک گیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ اب جو کوئی پیتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، تو زور کے بعد ابھی نماز کوئی نہیں ہے زور تک، اور عشاء کے بعد پی لیتے تھے اس لیے کہ فجر تک کوئی نماز نہیں ہے، باقی ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد نہیں پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ کم ہو گیا اس کا استعمال۔ اور پھر تیسری آیت جا کے سورۃ المائدہ میں آئی ہے 7ویں سپارے میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ ناپاک اور گندی اور غلاظتیں ہیں اور یہ شیطان کے اعمال ہیں، اور ان اعمال کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں عداوتیں اور نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو اس شراب سے تم بچ جاؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر بالکلیہ شراب ترک ہو گئی، اب اس ماحول اور معاشرے میں شراب کا وجود نہیں رہا۔ اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شراب والے برتن بھی توڑوا دیے، جن برتنوں کے اندر، جن مٹکوں میں شراب بنائی جاتی تھی اور جن میں شراب کو رکھا جاتا تھا، ان تمام برتنوں کو بھی آپ نے توڑوا دیا۔ اور وہ اس لیے توڑوایا کہ کہیں ان کو دیکھ کر تمہیں پرانا گناہ یاد نہ آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر واپس اسی گناہ کی طرف تم عود کر کے لوٹ کر کے چلے جاؤ۔ تو اس لیے جو ہے آپ علیہ السلام نے ان برتنوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو گناہ کے اسباب سے جب آدمی علیحدہ ہوتا ہے تو بالکلیہ ان گناہ کے اسباب کو انسان ترک کر دے اور ان اسباب کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ تو یہاں جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے شراب کی قباحت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نمازوں کے تم قریب مت جایا کرو، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جب تک جان لو، ما تقولون ولا جنبا، ما تقولون کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہارے قول کا اور تمہارے عمل کا، ہر چیز کا پتہ چل جا رہا ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں آدمی مدہوش ہوتا ہے، اسے نہیں احساس ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی بہت سارے اس قسم کے غلط مشروبات ہیں جو نشاور مشروبات ہیں، اور جن کو دوسرے نام دے کر ان مشروبات کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے، اور ہمارے جوان کثرت سے ان مشروبات کو اور ان غلط چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس گناہ سے بچائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور جو انسان شراب کا عادی ہوتا ہے ہر قسم کا گناہ وہ کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب کا جو عادی ہوگا اس کی بخشش لیلۃ القدر والی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو شخص شراب کا عادی ہوگا اسی حالت میں اگر وہ مر گیا بغیر توبہ کیے تو قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال پوچھا گیا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور گندگی اور غلاظتیں، اور یہ گندگیاں اور غلاظتیں وہ بھی جہنم کی آگ سے کھولتے ہوئے، یہ مواد انسان کے جسم سے جو نکلنے والے گندے مواد ہوں گے یہ کھولتے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس شخص کو پلائے جائیں گے جس نے دنیا میں شراب پی ہے۔ تو ہر قسم کے نشے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی نسلوں کو دور رکھیں، بچوں کو دور رکھیں۔ اس قسم کی مجالس میں ہرگز بچوں کو نہ جانے دیا جائے جہاں بچے اس قسم کی چیزوں کو آگے اختیار کریں، اور پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے ترقی کرتے ہیں۔ سگریٹ پینے کا عادی بنتا ہے، پھر سگریٹ سے وہ آگے ترقی کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اور پھر وہ کن برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبردست اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پر محنت کریں اور ان کو ہر قسم کی برائی سے بچائیں، برائی کی قباحت ان کے دلوں میں، دماغوں میں بٹھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ مضمون بھی ذکر فرمایا ہے کہ گزشتہ امتوں کا ایک شخص تھا جسے پکڑ لیا گیا اور جسے جبر کیا گیا، اس کے سامنے 3 گناہ پیش کیے گئے کہ ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ تجھے کرنا ہے، یا تو ایک قتل سامنے تھا کہ یا تو یہ قتل تجھے کرنا پڑے گا، اور یا زنا کرنا پڑے گا، اور یا تجھے شراب پینی پڑے گی۔ تو اس نے شراب کو اختیار کر لیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ ان 3 میں سے یہ ہلکا گناہ ہے، کہ جب اس نے شراب کو اختیار کیا تو پھر اس نے قتل بھی کر دیا، پھر اس نے زنا بھی کر دیا۔ اس لیے کہ انسان اپنے ہوا
حواس ہی کھو بیٹھتا ہے تو پھر آدمی وہ کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے. تو اس لیے اپنے ماحول اور معاشرے کو اس گناہ سے پاک کیا جائے. نوجوان آج کل جگہ جگہ جا کر شیشے پیتے اور پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو آزاد نہ چھوڑا کریں اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو آزاد نہ چھوڑا کریں. جب وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر جا کر دن کو یا رات کو وہ کھانا کھاتے ہیں، لذتیں اڑاتے ہیں، تو نگرانی ہونی چاہیے. اس طرح سے آزادانہ ماحول میں بچوں کو نہ چھوڑا جائے. ہمارا بچہ بیٹا جا کے کیا کھاتا ہے، کیسی چیز کھاتا ہے، کیسی چیز پیتا ہے، یہ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ حلال کھا کے آیا ہے، حرام کھا کے آیا ہے، حلال پی کے آیا ہے، حرام پی کے آیا ہے. یہ ساری فکر ہونی چاہیے ماں باپ کو. ان معاملات میں آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ کیا کریں جی، دوستی بھی تو ہے، تعلق بھی تو ہے، ان سب باتوں کو دیکھو، لیکن اپنے ایمان، اپنے بچے کا ایمان، اپنے بیٹے بیٹی کا ایمان بھی بچاؤ. وہ بھی بڑی اہم بات ہے. فرمایا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اس وقت تک تم نے شراب کے قریب تک نہیں جانا ہے جب تک تم یہ نہ جان سکو، نماز کے قریب بھی نہیں جانا نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم یہ نہ جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ولا جنبا، اور جنابت کی حالت میں بھی مساجد کے قریب نہ جانا، نمازوں کے قریب نہ جانا. الا عابری سبیل، ہاں اگر راستہ گزرتا ہوا ہو تمہارا تو کوئی حرج نہیں ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو. تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. نمبر 2، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب بھی نہیں جانا. مسجد کے اندر حالت جنابت میں داخلہ جائز نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونا مرد کو جائز نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونا حالت جنابت میں عورت کو بھی جائز نہیں ہے. اور حالت جنابت میں عورت کو حالت جنابت کے علاوہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، ان دونوں حالتوں میں بھی عورت کو مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. حالت جنابت ہو جب تک غسل نہ کر لو. اور غسل سے مراد غسل شرعی کہ آدمی کلی بھی کرے، ناک میں بھی پانی ڈالے اور پورے جسم پر بھی پانی بہائے تو غسل ہوگا، اس کے علاوہ غسل نہیں ہوگا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، رخصت بتا دی کہ اگر وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیماری کی حالت میں ہو اور تمہاری بیماری کی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم پانی استعمال کرو گے تو بیماری کے بڑھ جانے کا یا جان کے چلی جانے کا خطرہ ہے، مر جانے کا خطرہ ہے. أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر پر ہو. سفر سے مراد شرعی سفر ہے جس کی وجہ سے قصر لازم آتی ہے، یعنی 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے آدمی گھر سے نکلا ہو. اگر ایسا سفر تمہارے سامنے پیش آ جائے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی آئے پخانے کی جگہ پر. او جاء، آئے، احد، تم میں سے کوئی آدمی، منکم، تم میں سے، من الغائط، پخانے کی جگہ پر. غائط کہتے ہیں نچلی جگہ کو، نشیبی جگہ کو، جہاں سے آس پاس سے ٹیلے موجود ہوں. چونکہ پہلے زمانوں میں جب بیت الخلاء نہیں ہوتی تھی تو اس طرح سے نشیبی جگہ لوگ تلاش کرتے تھے اور وہاں اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اگر تم میں سے کوئی آدمی اس طرح کی اپنی ضرورت کو، یعنی پیشاب اور پخانے کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرے. او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی آدمی، او لامستم النساء، یا تم چھو لو عورتوں کو. یہاں چھونے سے مراد ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرو. یہ 4 باتیں بتائیں کہ اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، یا تم سفر کی حالت میں ہو، اور یا تم میں سے کوئی آدمی پیشاب اور پخانے کے لیے آئے، اور یا یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرے. ان 4 صورتوں میں اگر فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہیں پاتے ہو، غسل کرنے کے لیے تمہیں پانی نہیں ملتا، یا بول و براز پیشاب اور پخانے کی حالت میں تم آئے اور تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور یا اسی طرح سے بیوی سے کوئی شخص جو ہے اس نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا اور اب غسل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو بیماری کی حالت ہو
اور یا سفر کی حالت ہو یا بول و براز کی کیفیت ہو جائے یا کوئی آدمی ازدواجی تعلق قائم کر لے، تو ان چاروں صورتوں کے اندر اگر اسے پانی میسر نہیں ہے، یعنی ان چاروں میں غسل کس میں واجب آتا ہے؟ او لامستم النساء، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے غسل لازم آتا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، بول اور براز پیشاب اور پخانے کی جگہ پر آنے سے وضو لازم آتا ہے، وضو کا ٹوٹ جانا ہے، او علی سفر، سفر کی حالت میں دونوں صورتیں آ سکتی ہیں، جنابت کی بھی طاری ہو سکتی ہے، وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیماری کی حالت میں بھی دونوں کیفیتیں آ سکتی ہیں، وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، جنابت کی حالت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ چاروں جگہوں پر چاہے وضو کی حاجت آ جائے آپ کو یا اسی طرح سے غسل کی حاجت آپ کو پیش آ جائے، اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی میسر نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی کا، پاکیزہ مٹی کا تم قصد کر لو اور تیمم کر لو۔ تو یہ رخصت دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ رخصت دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی کے استعمال کی قدرت نہیں ہے، پانی سرے سے ہے ہی نہیں ہے، لیکن یا ہے استعمال کی قدرت نہیں ہے۔ استعمال کی قدرت نہیں ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے، اگر استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو یہ استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، یا پانی اتنا قلیل ہے، تھوڑا ہے کہ اگر اس کو وضو اور غسل میں استعمال کرے گا تو پینے کے لیے نہیں بچے گا۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر کیا کرنا چاہیے اسے؟ پھر وہ تیمم کر لے۔ اب یہ صورتحال یہاں یہ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، نماز کا وقت آ گیا ہے اور آدمی بے وضو ہے یا غسل کی حاجت ہے، تو اس کے پاس پانی گھر میں نہیں ہے، گھر میں لائٹ نہیں ہے، موٹر پر چلے گی تو پانی جائے گا، اور یہ ہے کہ جناب موٹر خراب ہے یا کوئی بھی ایسی صورت ہے، گھر میں کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن نکال آپ نہیں سکتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ پڑوس سے اسے پانی لے لینا چاہیے۔ نماز چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ 1 میل کے اندر اندر اگر آپ کو پانی ملنے کی توقع ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے، سمجھے جی؟ 1 میل کے اندر اندر پانی کے ملنے کی توقع ہے تو پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، پانی کو حاصل کرے اور حاصل کر کے پھر غسل کرے۔ قیمتاً خرید سکتا ہے، قیمتاً خریدے، ٹھیک ہے جی، گھر میں غسل کے لیے پانی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں ہے، لیکن برابر میں 4 قدم باہر دکان ہے، اس دکان پر پانی کا گیلن ملتا ہے، وہ خرید کے لاؤ اور خرید کر آدمی غسل کرے اور نماز کو ادا کرے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر آپ خرید کر لاتے وہ اتنا مہنگا ہے، جو عام پانی کا ریٹ ہے اس سے دگنا ریٹ کیا ہوا ہے اس نے، تو پھر آپ بھلے نہ خریدیں، پھر جائز ہے آپ تیمم کر لیں۔ لیکن جب آپ کو مناسب داموں میں مل رہا ہے اور قریب قریب میں مل رہا ہے تو پھر پانی کو خرید کر آدمی وضو یا غسل جو بھی ہے اپنی حاجت کو پورا کرے اور اس کے بعد آدمی نماز ادا کرے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک تعالی درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، عفوا اللہ رخصتیں دینے والا ہے، معاملات آسان کرنے والا ہے، غفوراً بخشنے والا مہربان ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک درگزر کرے گا۔ تو یہ نماز اور طہارت کے مسائل آگے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، او لامستم النساء کہا کہ ازدواجی تعلق اگر کسی نے قائم کر لیا تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل، کہ جب شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں تو غسل کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اور یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل، فرمایا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، الی الذین اوتوا الکتاب، یہ زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے اہل کتاب سے، الذین اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، تورات کا، انجیل کا، یشترون الضلالۃ، وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کو، یشترون، اور وہ اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں یا خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، کس کے مقابلے میں؟ ہدایت کے مقابلے میں۔
یہاں پر ہدایت کا لفظ محذوف ہے، مذکور نہیں ہے. یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو یا اختیار کرتے ہیں گمراہی کو، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ وہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکائیں، خود بھی غلط راستے پر ہیں اور تمہیں بھی غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، آپ غم نہ کریں، جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راستے سے بہکانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں اور اللہ پاک خوب آپ کے دشمنوں کو جانتا ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے. وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ کافی ہے، اللہ پاک مددگار کافی ہے اور اللہ پاک والی بھی کافی ہے. وکفی باللہ ولیا، اللہ پاک آپ کا والی ہے اور آپ کا معین اور مددگار ہے. ولیا، آپ کی ہر مصلحت کا خیال رکھے گا. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ آپ کا مددگار ہے جو آپ کو ان کے شر سے بچائے گا. یہاں دو لفظ استعمال فرمائے، ایک ولی اور دوسرا نصیر، کہ اللہ آپ کا ولی بھی ہے اور اللہ آپ کا نصیر بھی ہے. تو ولی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مصلحت اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، یہ ہے ولی کا معنی. اور نصیر کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ان دشمنوں کو آپ سے دور رکھے گا، یہ ان کے لیے ہے کہ اللہ پاک ان کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. من الذين هادوا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ہادو جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلم، اور جنہوں نے کلام کو تبدیل کر دیا. یحرفون تحریف کر دی، تبدیل کر دیا. الکلم باتوں کو، باتوں سے مراد تورات کی باتیں، تورات کے احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا. عن مواضعہ، اپنے معنوں سے، اپنے معنوں سے انہوں نے اس کلام کو پھیر دیا. ویقولون، اور یوں کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے تو نہیں. چلو سن تو لو، کہتا کیا ہے، ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، دیکھیں گے ہمارے مزاج کے مطابق ہوئی تو مانیں گے، نہیں ہوئی تو کوئی ضروری نہیں ہے. واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتهم وطعنا فی الدین. اچھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آتے تو یوں مذاق اڑاتے اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے. واسمع، آپ علیہ السلام کو کہتے واسمع، آپ سنیں ہماری بات، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے غیر مسمع، اللہ کرے نہ سن سکیں. واسمع، آپ سنیں ہماری بات لیکن اللہ کرے نہ سن سکیں. اب اس کے دو معنی ہیں. یہودی برا معنی لیتے تھے. ایک یہ کہ آپ کسی کو آپ کہیں واسمع غیر مسمعین، آپ میری بات سنیں غیر مسمعین، اللہ کرے بری بات آپ کے کان پر کبھی بھی نہ آئے. یہ تو اچھی بات ہے نا. آپ کسی سے کہیں بھائی آپ میری بات سنو، مہربانی کرو میری بات سنو، میری بات سنو، ساتھ دعا جملہ. جب آپ کسی کو کام کرتے ہیں بھائی میری بات سنو، اللہ پر رحم فرمائے، یہ چیز لے کے آ جاؤ. یہ جو بیچ میں آپ نے جملہ کہا نا، تو عرب میں یہ جملہ بہت کثرت سے یہ رواج میں ہے. اسی طرح سے یہاں پر یہ جملہ بولتے تھے، بھائی میری بات سنو، اللہ کرے آپ کو کبھی برائی نہ سننی پڑے. اچھی بات ہے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ واسمع غیر مسمعین، آپ سنیے ہماری بات، اللہ کرے آپ نہ سن سکیں. سمجھے؟ تو یہ برا معنی ہے. وہ یہ برا معنی مراد لیتے ہیں اور توہین کرتے. وراعنا لیم بالسنتهم، وراعنا، اور کیا کہتے؟ وہ یوں کہتے راعنا، ہمارے چرواہے. یہ بات پیچھے پہلے پارے میں آ چکی ہے. لا تقولوا راعنا، منع کیا تھا کہ راعنا نہ کہا کرو. اور راعنا کا مطلب کیا؟ وہ کھینچ کے، لیم بالسنتهم، زبانوں کو موڑتے تھے، کھینچتے تھے اس کو، اور جس کا معنی غلط بن جاتا تھا. راعنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے. ٹھیک ہے جی، جو بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ سمجھ میں کسی کو نہیں آئی تو کیا کہتا تھا؟ راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائے. لیکن یہ یہودی کیا کرتے؟ یہ راعینا کھینچ کے کہتے تھے، جس کا معنی تھا ہمارے چرواہے. یہ برا معنی ہے. وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر الزامات اور اعتراضات کرتے ہیں، یہ جملے بولتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر یہ یوں کہتے کہ سمعنا، ہم سنیں گے، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بات کو سنا. واطعنا، اور ہم نے آپ کی بات کو مانا. عصینا کی جگہ پر اطعنا کہتے ہیں. اور واسمع کہتے ہیں، غیر مسمعین کو چھوڑ دو،
اگلا جملے کو چھوڑ دو جس میں دونوں احتمال ہیں، خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے، لیکن نبی کے لیے ایسا جملہ مت استعمال کرو کہ جس جملے میں دونوں احتمال ہوں، خیر کا بھی پہلو ہو، شر کا بھی پہلو ہو۔ کیوں ایسے جملے استعمال کرتے ہو؟ سمجھے؟ اور ونظرنا، اور ونظرنا کہتے کس کی جگہ پر؟ راعنا کی جگہ پر انظرنا کہتے۔ انظرنا کا بھی معنی وہی ہے، انظرنا کا بھی معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ راعنا کا معنی، لیکن راعنا میں دو معنی نکل سکتے ہیں، اور انظرنا کا ایک ہی معنی متعین ہے کہ ہماری آپ رعایت فرمائیے۔ تو کہا آئندہ کے لیے یہ جملے آپ نے کہنے، اگر نبی کے سامنے آپ آئیں اور نبی سے کوئی بات کریں تو سمعنا و اطعنا کہا کریں، عصینا نہ کہا کریں، اور واسمع صرف کہا کریں، غیر مسمعین ساتھ نہ کہا کریں، اور راعنا کی جگہ پر انظرنا کہا کریں۔ لکان خیر لہم، یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ اقوم، اور زیادہ موقع کی بات ہے، مناسبت کی بات ہے، وہ اقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم۔ یہ یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کا لازماً نتیجہ اللہ کی لعنت ہے، چونکہ نبی کی توہین کی بات چل رہی ہے، سمجھے، اہانت ہے نبی کی، تو ولکن لعنہم اللہ، اللہ پاک لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت قلیل اور بہت تھوڑے ایمان لائیں گے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے ادبی اور گستاخی انسان کو ایمان سے بہت دور لے جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر ان کو خطاب کر کے کہا اے وہ لوگو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب کا علم دیا گیا۔ یہود کے علماء کو خطاب ہے اور نصارہ کے علماء کو خطاب ہے، خاص طور پر جنہیں کتاب کا علم دیا گیا۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا، ایمان لے آؤ اخلاص کے ساتھ ان تمام مضامین پر، نزلنا جو ہم نے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مصدقا لما معکم، اور یہ مضامین جو ہم نے اتارے ہیں قرآن کی صورت میں، مصدقا یہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما معکم ان تمام باتوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن، اور ہر نبی آ کر گزشتہ نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور ہر کتاب میں گزشتہ کتاب کی تصدیق موجود ہے۔ چنانچہ انجیل کے اندر تورات کی تصدیق موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر دونوں کی تصدیق موجود ہے، تورات کے لیے بھی اور انجیل کے لیے بھی، کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات اور انجیل اللہ پاک کی کتابیں ہیں۔ من قبل ان نطمس، ایمان لے آؤ اس سے پہلے ان نطمس وجوہا فنرد علی ادبارها، ان نطمس کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو، فنرد علی ادبارها، اور ہم تمہارے چہروں کو ہم پھیر دیں، نردها پھیر دیں، علی ادبارها گدیوں کی طرف، پیچھے کی طرف۔ یہ دو معنی ہیں اس کے، اس کا تو ایک معنی تو یہ ہے کہ چہرہ ہی پھر جائے اور آگے کی جانب پیچھے چلی جائے اور پیچھے کی آگے ہو جائے، پھر جائے چہرہ ہی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی کے پیچھے گدی صفا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک قادر مطلق ہے کہ سامنے سے آنکھ بھی ختم کر دے، ناک بھی ختم کر دے، منہ بھی ختم کر دے، اور آدمی کا آگے اور پیچھے دونوں حصے برابر ہو جائیں۔ کہا ایمان لاؤ ورنہ ایسے ہو جاؤ گے، بات سمجھے جی، ورنہ ایسے ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ ایسے ہو جاؤ گے، حق بولنے سے محروم ہو جاؤ گے، سننے سے محروم ہو جاؤ گے، دیکھنے سے محروم ہو جاؤ گے، اندھے بہرے گونگے ہو جاؤ گے، سمجھے جی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، زبان بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، سونگ بھی نہیں سکتا، تو اس کی سامنے والی جانب اور پیچھے والی جانب کیا ہے؟ برابر ہے۔ گدی والی جانب اور سامنے والی جانب کیا ہے؟ برابر ہے، کہ سامنے والی جانب چہرے میں اللہ پاک نے اعضاء رکھے ہیں، دیکھنے کے اعضاء دیے اللہ نے، سونگنے کے اعضاء دیے ہیں، سننے کے اعضاء دیے ہیں، بولنے کے اعضاء دیے، اور جب یہ اعضاء سارے کام کرنا چھوڑ دیں تو سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ تو کہ اللہ پاک اس طرح سے تمہیں اندھا گونگا بہرا کر دے گا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا اللہ پاک لعنت کرے گا ان کے اوپر جس طرح سے اللہ نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں کے دن، ہفتے والوں پر۔ ہفتے والوں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے احکام کو توڑا اور مچھلی کا شکار باوجود منع کرنے کے کیا، اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا۔
شکلیں مسخ ہو گئی ان کی. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جو یہود کے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے, یہ ایمان لائے. اور جب یہ ایمان لائے تو اس ایمان لانے کی بدولت اللہ پاک نے اس پوری قوم کو اس قسم کے گناہ, اس قسم کے سزا سے اللہ پاک نے بچا لیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور اخلاص پیدا کر دیتے ہیں تو ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں اور نبی کی گستاخیاں بھی کی ہیں اور یہ کام بھی کیے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ پاک نہیں بخشتا اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک, اور اس کے علاوہ اللہ پاک بخش دے گا ما دون ذلک, جو کچھ گناہ ہے اللہ بخش دے گا, لمن یشاء, جس کے لیے اللہ پاک چاہے گا. جس کے لیے اللہ چاہے گا یعنی جو طلب رکھے گا اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرے گا, اللہ اسے معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ, ہاں جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, فقد افترا اسما عظیما, تو اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کچھ لوگ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے, یہ یہودی, تو یہ کہا کرتے تھے, یہ اپنا تزکیہ بیان کرتے, اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں بھائی, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں بھائی. نحن ابناء اللہ و احباء, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, بیٹوں کی طرح ہیں ہم اللہ کے لیے, اور ہم اللہ پاک کے محبوب ہیں. اس طرح سے اپنا تزکیہ بیان کرتے تھے. تو کہا الم تر الی الذین, کیا اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو, یزکون انفسهم, جو اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں, پاک جتلاتے ہیں, اپنی ہر جگہ پر صفائیاں دیتے پھرتے ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہتے ہیں, ہر وقت اپنی تعریف اپنی تعریف, اپنی مدح. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اللہ پاک صاف کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. قیامت کے دن ذرہ برابر ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. فتیل کہتے ہیں ایک دھاگے کو, باریک سا جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے. کھجور کی گٹھلی کو آپ دیکھیں اور اس گٹھلی کے بیچ میں ایک لکیر ہوتی ہے اور لکیر کے بیچ میں ایک ہلکا سا دھاگا سا پتلا سا ہوتا ہے, اس پوری لکیر کو شروع سے لے کر آخر تک ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ دھاگا جا رہا ہے, اس کو فتیل کہا جاتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, ایک ذرہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھ اے نبی کس طرح سے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں, ہمیں اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے, ہمیں اللہ نے چنا ہوا ہے, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں؟ وکفا بہ اثما مبینا, اور یہ کافی ہے ان کی تباہی اور برائی کے لیے کھلا گناہ. وکفا بہ اثما مبینا, یہ الزام لگانا اور بہتان لگانا اللہ پر کہ ہمیں اللہ پاک نے چنا ہے, ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے, یہ کافی بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت. آگے اس رکوع کے اندر رسالت کا انکار حسد کی وجہ سے کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے, کیوں؟ حسد کی وجہ سے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جنت اور جہنم کے احوال ہیں, اور تیسری بات امانت اور عہدوں کے بارے میں احکام ہیں, اور چوتھی بات علماء کی اطاعت. یہ چار باتیں اس رکوع کے اندر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسالت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جنت اور جہنم کے حالات ہیں. اور تیسری بات امانت اور عہدے کا بیان. اور چوتھی بات علماء کی اطاعت کریں. اب دیکھیں پہلی بات جو تھی رسالت کا انکار حسد کی وجہ سے, دیکھیں کیسے. الم تر الی الذین اوتوا, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب کا علم دیا گیا. یہ مدینہ منورہ کے اندر یہود تھے, یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب. سمجھ
کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب، یہ یہودیوں کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ سود پر قرضے بھی دیا کرتے تھے. اور کعب بن اشرف تو بہت بڑا اسلحے کا ڈیلر تھا، اسلحہ فراہم کرتا تھا اور قرضوں پر قرضے بھی دیا کرتا تھا. اور مدینہ منورہ میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا. اس کے قتل کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے. گستاخیاں کرتا تھا ظالم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کرتا تھا. تو قلعے کے اوپر 6 اس کے چوکیدار بیٹھتے تھے، اتنا بڑا آدمی تھا. اور قلعے کی دیوار کوئی 10 فٹ موٹی دیوار تھی اس کی، اس کے اندر اس کا گھر تھا. سمجھی؟ تو وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، کعب بن اشرف کا جہاں قلعہ تھا، ساتھی ہمیں لے گئے تھے وہاں. تو جو تاریخ میں کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ سارا منظر سامنے آ گیا. تو اتنی موٹی دیوار اور 6 اس کے گارڈ بیٹھتے تھے، اور ابھی بھی وہ مورچے کا نشانات اسی طرح سے موجود ہیں نا. تو خیر ہمارے تو لوگ بیچارے ایسے جاہل، تو ہم وہاں گئے تو یہ تو ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے گئے. تو کچھ اور پارٹیاں بھی آئی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے. تو کوئی مجھ سے پوچھنے لگے کون سے صحابی کا گھر ہے بھائی؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو، یہاں آتے ہو تو کم از کم سیکھ کے آیا کرو، جگہوں کا، مقامات کا، تمام چیزیں آدمی کو معلوم تو ہونی چاہیے کہ یہ یہاں کیا نسبت ہے، یہاں تاریخی کیا نسبت ہے، اس جگہ سے کیا نسبت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سخت اذیت دیتا تھا، بےہودہ باتیں کرتا تھا، بدتمیزیاں کرتا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے مجھے کعب سے راحت دے گا، کعب بن اشرف سے مجھے کون راحت دے گا. ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. چنانچہ وہ اپنی تلوار لے کے چلے گئے. رات کا ٹائم تھا اور کعب بن اشرف کے قلعے کے باہر کھڑے ہو کے اسے آواز دی. تو جب آواز دی تو کعب نے سنا تو بیوی نے کہا کہ مجھے اس آواز میں شر نظر آتا ہے. کہا نہیں یہ محمد بن مسلمہ ہے، یہ میرا دوست ہے. اچھا تعلق تو تھا. اب یہ بات بڑی اہم اور پتے کی ہے کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور وابستگی ایسی تھی کہ دوستیاں سائڈ پر ہو جاتی تھی. اللہ کیا نبی پہلے ہے نا، اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے. اور بہت گہرے تعلقات تھے محمد بن مسلمہ کے کعب بن اشرف کے ساتھ. لیکن یہ تلوار لے کے پہنچ گئے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ کسی قسم کی بدگمانی مجھ سے نہیں کرے گا. تو آپ نے جب آواز دی جو ہے کعب بن اشرف کو، تو آگے سے اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آواز مجھے اچھی نہیں لگتی. کہا نہیں محمد بن مسلمہ ہے، یہ تو میرا دوست ہے، میں جاتا ہوں. کیوں آیا؟ کسی ضرورت کے لیے آیا ہوگا. تو جب یہ باہر نکلا کعب بن اشرف، محمد بن مسلمہ تلوار لیے انتظار میں تھے، اور انہوں نے یہ چال چلی اس طرح سے. جب گلے ملے، معانقہ کیا، تو کہا محمد بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے سر میں بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے. تو سر میں وہ کوئی مہندی کوئی لگا کے آیا ہوا تھا. تو کہا ہاں میں ایسی سی مہندی لگائی ہے، یہ خوشبو لگائی ہے. کہا میں ایک مرتبہ پھر سونگ لوں؟ سونگ لے. تو کعب بن اشرف نے سر یوں نیچے جھکایا سونگنے کے لیے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغل کے نیچے اس کا سر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا کام تمام کر دیا. تو اس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا، قتل ہوا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے خوشخبری سنائی اللہ کے رسول میں یہ کام کر کے آ گیا. تو ایسے گستاخوں کا پھر یہی انجام ہونا چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے. کعب بن اشرف تھا اور حیی بن اخطب. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ بالجبت، جبت پر، جبت کہتے ہیں بتوں پر ایمان رکھتے، والطاغوت، شیطانوں پر ایمان رکھتے. وَيَقُولُونَ، اور یوں کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں. یہاں کافروں سے مراد مشرکین ہیں، مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں. اصل میں مکہ مکرمہ سے یہ مشرکین آتے تھے. ابو سفیان آئے اور انہوں نے آ کر ان کعب بن اشرف، حیی بن اخطب سے کہا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو بدو لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں، اور ہمارے پاس تو کتابیں ہیں نہیں، کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، اور آپ لوگ اہل کتاب ہو، آپ بتاؤ کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ ہم حاجیوں کو
کو پانی پلاتے ہیں، ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم مسافروں کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ہمارے یہ اعمال ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جب سے آئے ہیں تو یہ خاندانوں میں انہوں نے جدائی ڈال دی ہے، تفریق پیدا کر دی ہے، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتاؤ ہم ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہے، سمجھے؟ ہمیں تو نہیں پتا، تو ان کے پاس فیصلہ لے کے آئے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کریں یا وہ غلطی پر ہے یا ہم ٹھیک ہیں۔ تو اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ لوگ بڑے اچھے ہو، آپ زیادہ دین پر ہو، آپ زیادہ اللہ کے قریب ہو، وہ تو گمراہی میں ہیں۔ دیکھو وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ أَهَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ یہ مکہ والے، یہ مشرکین مکہ، أَهْدَىٰ، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سَبِيلًا، باعتبار راستے کے زیادہ ہدایت پر ہے، یہ اچھی ہدایت پر ہے، یہ بہتر ہدایت پر ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسوں پر اللہ پاک کی لعنت ہو، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس شخص پر اللہ پاک کی لعنت پڑتی ہے اس کا تو کوئی بھی مددگار اور معین نہیں پائے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الملک، الم تر ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے، مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی بادشاہت میں حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ہاں اگر ان کا حصہ ہو تو وہ ذرہ برابر لوگوں کو، ایک ذرہ برابر بھی کسی کو حصہ نہ دے، اس قدر بخیل ہیں۔ ام یحسدون الناس، یا یہ حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس، یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا، یعنی صحابہ پر حسد کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت سے نبی بنایا ہے، اس بات پر یہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو پھر اس بات کو سن لیں کہ اللہ پاک نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی ہم نے دی ہے اور حکمت بھی دی ہے۔ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں، ظاہر ہے سارے انبیاء وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں سوائے چند کے، والحکمت، اور اسی طرح سے ہم نے انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے حکمت کی باتیں عطا کی ہیں، حکمت سے مراد نبوت ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بڑی سلطنتیں بھی دی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ تم بھی اہل کتاب ہو نا، تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جوڑتے ہو، بنی اسرائیل تھے نا، اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو نسبت اپنے آپ کی ابراہیمی کی طرف کرتے۔ تو کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر نبی بنایا ہے تو تم اس پر حسد کرتے ہو۔ کیا تمہارے آباء و اجداد میں نبی نہیں گزرے؟ کیا تمہارے آباء و اجداد کے اندر بادشاہ نہیں گزرے؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے؟ کیا تمہارے آباء و اجداد کے اندر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں گزرے؟ تو یہ بات اللہ پاک جس کو نبوت دے، جس کو جب بنا دے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایسے ہیں من آمن بِهِ جو ایمان لائے نبی پر، وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں صد عنہ جو نبی سے اعراض کیا جنہوں نے اور ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسوں کے لیے جہنم دہکتی ہوئی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، عرض کیا تھا پہلی بات رسالت کا انکار کی وجہ وہ بتا دی، اب دوسری بات جنت اور جہنم کے احوال۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جہنم میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی نضجت جلودہم جل جائیں گی ان کی کھالیں، نضجت پک جائیں گی، جل کر، نضج کہتے ہیں پک جانا، کھال جل کر پک جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بدلناہم جلودا، ہم ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیں گے، ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کو بھگتے اور عذاب کو چکھیں اور عذاب کو برداشت کریں۔ اصل میں جب بھی انسان جلتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر انسان کی کھال پر پڑتا ہے، جسم سے 25% اگر کھال جل جاتی ہے انسان کی تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور کھال کے جلنے سے پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
تو اس لیے کھالیں بدلتی رہیں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ کھال کو بدلا جائے گا۔ موت تو ہے نہیں وہاں پر، جہنم میں موت تو ہوگی نہیں۔ جب ایک کھال جلے گی پھر دوسری آئے گی، پھر وہ جلے گی پھر تیسری آئے گی، وہ جلے گی پھر تیسری آئے گی، اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ پاک قادر مطلق ہے، عزیزاً، بڑے عجیب کلمات ہیں۔ اللہ قادر ہے، عزیز ہے۔ کیا معنی عزیز کا؟ غالب ہے۔ چلو یہ ترجمہ بھی کر، کیا معنی ہے یہاں عزیز کا ہے؟ بولو۔ میں عرض کر رہا نا، پیچھے مضمون کیا گزرا ہے اسی مضمون کی مناسبت سے آیت کے آخر میں لفظ آتا ہے، ان اللہ کان عزیزاً، اللہ غالب ہے، قدرت والا ہے کہ اللہ پاک بغیر کھال کے بدلے زیادہ سے زیادہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن کھال بدلتا ہے حکیماً، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جنت کے احوال، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، نعمت ملنے کے بعد اگلا کھٹکا یہ ہوتا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، کہ خالدین فیہا ابدا، نانا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اچھا کیا یہ اکیلے ہوں گے؟ دل بہلانے کا سامان، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے ہوں گی جنت میں پاکیزہ بیویاں، ازواجن بیویاں، مطہرتن پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ بیویاں ظاہری نجاست سے بھی پاک اور باطنی نجاست سے بھی پاک۔ ظاہری نجاست یعنی حیض اور نفاس کی گندگی سے پاک، ناک کی ریڑھ سے پاک، اور بدن سے بدبو سے پاک، بغل کی بدبو نہیں آئے گی، ان تمام گندگیوں سے یہ پاک ہوں گی، یہ ازواج مطہرہ ہے۔ اور باقی باطنی گندگیوں سے دل میں کھوٹ نہیں ہوگا، دل میں عداوت نہیں ہوگی، دل میں بے وفائی نہیں ہوگی، دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، اور ہر عیب سے پاک، بوسیدہ ہونے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، پرانا ہونے سے پاک، ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے عزت والے سائے میں، عزت والے سائے جنت کے اندر ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ تیسری جو بات تھی اس رکوع کے اندر، امانت اور عہدوں کا خیال رکھا جائے، ان کے احکام، اور یہ سورہ مبارکہ کا در حقیقت دوسرا حصہ ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر کمزور طبقے کے حقوق تھے، عورتوں کے قوانین، عورتوں کے حقوق، اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے غلاموں کے کچھ حقوق، مال کے مسائل، میراث کے مسائل، یہ سارے تفصیل سے مسائل ذکر ہونے کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق ہے احکام سلطانی سے، بادشاہت کے احکام، سمجھے، رعایا اور عوام کو کس طرح سے چلانا ہے، وہ تو گھر کے اندر کی زندگی کس طرح سے ہے، مال کس طرح سے تقسیم کیا جائے، ازدواجی تعلق کیسے ہو، ان کے تمام مسائل ذکر ہوئے۔ اب جو ہے انتظامی امور ہیں، تو یہ دوسرا حصہ بھی ہے سورت کا۔ اور دوسرا حصہ کا آغاز یہاں سے کیا کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ سپرد کر دو امانتوں کو، الی اہلھا، ان کے مستحق کے سپرد کر دیا کرو۔ یہ امانتیں مستحقوں کے سپرد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اصل اس بارے میں نازل ہوئی ہے کہ عہدوں کو مستحقین کے سپرد کرو، جو آدمی اس عہدے کا مستحق ہے وہ عہدہ اس کو دیا جائے۔ اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ یہ کلید بردار تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ چابی مانگی تھی، اس وقت جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ مکی دور میں تھے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا، مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک دن آئے گا یہ چابی پھر میرے ہاتھ میں آئے گی، اور میں جس کو چاہوں گا یہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ آج وہ دن آ گیا، مکہ فتح ہوا،
اور آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ علیہ السلام نے ان سے چابی کا مطالبہ فرمایا، چابی انہوں نے دے دی. تو اب ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ مجھے ملے، کہ بیت اللہ کا متولی ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت نے عثمان بن طلحہ کو واپس بلایا اور پھر چابی انہی کے سپرد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اب قیامت تک آپ ہی کے پاس رہے گی، یعنی آپ کے خاندان میں چلتی رہے گی، اور وہ اب تک ایسا ہی ہے. سمجھے جی؟ تو اب یہ کہا کہ دیکھو عہدوں کو، یہ بیت اللہ کی کلید برداری کا عہدہ اور متولی ہونے کا جو عہدہ ہے یہ اس کو دو جو اس کا اہل ہے. تو اس سے مراد تمام حکومت کے تمام عہدے، مذہبی عہدے بھی ہیں، سیاسی عہدے بھی ہیں، تمام کے تمام عہدے مستحقین کے سپرد کیا کرو. اور اگر آپ نے سفارش کی، آپ نے ووٹ دی، اور ایک آدمی جو مستحق نہیں ہے اور وہ عہدے پر آیا ہے، تو پھر قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. جو آدمی مستحق نہ تھا اور آپ نے اس کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کو عہدے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہ اس عہدے کا، مذہبی عہدے کا، سیاسی عہدے کا اہل اور مستحق نہیں ہے، تو قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگی کہ آپ نے عہدہ غیر اہل کو کیوں دیا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عہدوں کو نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو بس انتظار کرو. پھر کیا کرو؟ انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں پامال ہونا شروع ہو جائے. پوچھا گیا امانتیں پامال کے کب ہوں گی، کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جب عہدے غیر اہل کے سپرد کر دیے جائے تو یہ امانتوں کے پامال ہونے کا وقت شروع ہو گیا. اور آج آپ حال دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر یہی حال ہے. مستحق آدمی جو ہوتا ہے وہ جب تک بھاری بھرکم رشوت نہیں دیتا اس کو آگے نہیں لایا جاتا. اور یہاں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. جو جتنا زور آور ہے وہ آگے آتا ہے، وہ اپنے زور کی بنیاد پر اور اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی پارٹی اور جتھے کی بنیاد پر آگے آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ مستحق اور اہل نہیں ہوتا تو وہ جب انتظامی معاملات کو دیکھتا ہے، سیاسی معاملات کو دیکھتا ہے، تو تباہیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کا نقصان اور خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، کہ امانتوں کو تم سپرد کرو الی اہلها، مستحقین کے. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور دوسری بات کا یہ حکم تمہیں اللہ دیتا ہے کہ اذا حکمتم، اور جب تم فیصلے کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، ان تحکموا بالعدل، تو پھر انصاف کا فیصلہ کیا کرو. کسی کی خاندان کی وجہ سے آپ اس کو ترجیح نہ دیا کرو، کسی کی غربت کی وجہ سے آپ اس کا ساتھ نہ دیا کرو، عدل کا فیصلہ کرو. اگر کوئی غریب ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تو آپ یہ نہ کہو کہ یہ غریب ہے میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا تو یہ اس کی غربت ہے، یہ اچھا نہیں. نہیں، عدل کا فیصلہ ہو، انصاف کا فیصلہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسند خلافت پر تشریف لائے تو یہ ارشاد فرمایا، پہلے خطبے میں یہ بات تھی کہ اس بات کو سمجھ لے کہ کوئی بھی ظالم ظلم کر کے وہ بچ نہیں سکتا. سمجھے؟ اپنے زور کی وجہ سے وہ بچنا چاہے تو وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا. اور کوئی بھی مظلوم اور کوئی بھی غریب اپنے فقر کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ عدل سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کو عدل دلایا جائے گا. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بڑی خوب باتیں ہیں جن باتوں کی اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، وہ اچھی باتیں، خوب باتیں ہیں جن باتوں کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگلی بات تھی کہ علماء کی اطاعت کرنا. چوتھی بات جو تھی علماء کی اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون عدل کا ایک ماخذ بتایا ہے. قانون عدل، بڑی غور سے یہ بات سنیں، چونکہ پیچھے بات آئی ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. تو اقتدار، سیاسی اقتدار بھی مستحق کو دو، غیر مستحق کو نہ دو. اب تمہارے رہنما دو ہیں، ایک تمہارے سیاسی رہنما ہیں، ایک تمہارے مذہبی رہنما ہیں.
تو دونوں کی اطاعت لازم ہے. جہاں قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی بات کہتے ہیں، چاہے سیاسی رہنما ہو چاہے مذہبی رہنما ہو، تو ان کی اطاعت آپ کے ذمے لازم ہی ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے میں سے جو ارباب اختیار ہیں، اقتدار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. تو ارباب اختیار اور اقتدار سے مراد کیا ہیں؟ عرض کیا کہ ایک تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلفاء مراد ہیں. سمجھے جی؟ اگر تمہیں خلفاء اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اگر تمہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں، ملک کا نظم اور نسق درست کرنے کے لیے اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو ان کی اطاعت کرنا لازم اور واجب ہے. نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ نہیں کہ تم حکومت کے مجرم ہو، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہو. سمجھے جی؟ اور دوسرا عرض کیا کہ مذہبی جو آپ کے رہنما ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور اسی طرح سے شیوخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی آپ کے ذمہ لازم ہے جب وہ آپ کو شریعت کے مطابق کسی بات کا حکم دے. تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم تنازع کر لو کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور تم اس تنازع کو اللہ کی طرف لے کر آؤ اور رسول کی طرف لے کر آؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی طرف لے کر آؤ مانا اللہ کی کتاب پر پیش کرو اس تنازع کو، اور رسول کی طرف لے کر آنے کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کرو. یعنی کوئی بھی معاملے میں اگر آپ کا اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، قرآن میں اس کا حل کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق حل کرو. اگر قرآن میں آپ کو نہیں ملا تو سنت میں دیکھو، سنت میں اس کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اور اگر پھر بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، تو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے معاملات کو قرآن و حدیث سے حل کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ زیادہ بہتر بات ہے دنیا میں، واحسن تاویلا، اور زیادہ خوب ہے باعتبار تعویل کے نتیجے کے اعتبار سے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. تین باتیں ہیں. رسول کے فیصلے کو نہ ماننا سراسر کفر ہے. اس رکوع کے اندر پہلی بات، رسول کے فیصلے کو نہ ماننا سراسر کفر ہے. دوسری بات، اللہ پاک نے ہمیشہ آسان احکام کا آپ کو حکم دیا ہے. اور تیسری بات، اطاعت گزاروں کا اجر، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کا اجر. تین باتیں یہاں پر. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں، کیا انہم آمنوا کہ ہم ایمان لائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بما انزل الیک جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلوں پر اتارا گیا. وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ اپنے فیصلے وہ لے کر، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ اپنا حکم بنائیں، فیصل بنائیں طاغوت کو. اور عرض کیا تھا طاغوت کا معنی شیطان بھی ہوتا ہے، طاغوت کا معنی بت بھی ہوتا ہے، طاغوت کا معنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ طاغوت کہلاتا ہے. یہ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق آئے، اور دونوں کا باہمی کوئی تنازع تھا، اور اس تنازع کو لے کر آئے، اور ایک زرع کے اوپر ان دونوں کا تنازع تھا. یہودی کہتا تھا میری ہے اور وہ منافق کہتا تھا میری ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فیصلہ فرما دیا، اس یہودی کے حق میں آپ نے فیصلہ فرما دیا. منافق کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، کہا نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس گئے. اس یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس سے ہم ہو کر آ رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نہیں، جو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور اس منافق کو یہ خیال تھا کہ عمر چونکہ وہ سخت ہیں کافروں کے معاملے میں، لہذا ذرا سختی کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میں آتا ہوں. اندر سے تلوار لے کے آئے اور بغیر پوچھے نہ پوچھا نہ کچھ گردن اس کی مار دی. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو نہ مانے اور ابوبکر صدیق کا فیصلہ جو نہ مانے، تو اب عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی.
منافقوں نے ہنگامہ کر دیا، ہمارا بندہ اس نے مار دیا، قتل کر دیا، قصاص دلایا جائے، اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگ آج فیصلے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے، براہ راست رسول ایک فیصلہ کر چکا ہے پھر بھی نہیں مانتے، ان کا حل اور علاج جو عمر نے کیا ٹھیک کیا ہے، سمجھے جی؟ لہذا کوئی قصاص نہیں ہوگا، کم از کم ان کو اتنا تو حیا ہونی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو نہ مانے اور پھر کافروں کے پاس فیصلے کو لے جانے، یہاں تک کہ اس منافق نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا فیصلہ کرتا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو کعب بن اشرف جس کا نام پہلے آ چکا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ گمان کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر، جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس پر اور جو آپ سے پہلوں پر اتارا گیا، پھر بھی یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلے لے کر جائیں طاغوت کے پاس، کعب بن اشرف اور دیگر کافروں کے پاس، وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں اللہ کے سوا تمام چیزوں کا، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان ان کو خوب گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان تمام احکام کی طرف، ماننے کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتارے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ جو رسول تمہیں بتائے گا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو دیکھے گا منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے بڑے دور بھاگتے ہیں، آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ، آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں، دور ہٹتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا انجام ہوتا ہے، پھر یہی حال ان کا بنتا ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اذا اصابتهم، جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، یہ قتل کا واقعہ جب ان کے ساتھ پیش آیا، کیوں پیش آیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ فیصلہ دوسری جگہ پر لے کر کیوں گئے ہیں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، جب وہ قتل ہو گیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قسمیں کھاتے ہوئے، ارے بھائی وہ ہمارا جو آدمی جو قتل ہو گیا ہے کعب بن اشرف کے پاس اصل میں اس لیے جانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں تعلقات بحال رہے، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تاکہ تعلقات بحال رہے، چونکہ یہ ظاہر میں تو مسلمان تھے تو اس کو لے کر وہاں جا رہے تھے سارے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو کیا چاہتے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں بھائی، دونوں فریقوں میں، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بھلائی ہو جائے، وتوفیقا، اور دونوں کے باہمی ملاپ ہو جائے اور آپس میں تعلقات اچھے ہو جائے۔ ہمارے جو تعلقات کے بڑھانے کا مقصد ہے وہ مسلمانوں کی وہاں اہمیت بٹھانا ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ فاعرض عنہم، لہذا اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، نہ مواخذہ کیجئے، وعظہم، اور آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ ان کے معاملے میں صاف صاف بات کہیے اور صاف صاف اور درست بات کہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر اسی کام کے لیے بھیجا ہے، لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول تو ہوتا ہی اس کام کے لیے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، تم کیوں رسول کو چھوڑ کر غیر کے پاس جاتے ہو؟ الا باذن اللہ، الا لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے احکام میں۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور جب ان سے غلطی ہو گئی تھی، اگر قتل ہو ہی گیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، غیر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چلے ہی گئے تھے، گناہ انہوں نے کیا ہے، اگر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانے کی غلطی انہوں نے کر لی، جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو یہ اللہ پاک کو پاتے توابا، توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ اس آیت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ درخواست کرے کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار بھی فرمائیں گے، چونکہ آیت بتا رہی ہے نا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤ کا، اور آپ کے پاس آئیں، اور فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار کریں، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، جب یہ رسول سے درخواست کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ پاک کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا مہربان۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، رب بھی خود ہی ہے اپنی قسم کھا رہا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی طرف اشارہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے. کیا؟ فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم. یہ نہیں کہا اللہ کی قسم، میری قسم، یوں کہہ دیتا، نہیں، تیرے رب کی قسم. تو تیری طرف نسبت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانا ہے. لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصل اور حکم تسلیم نہ کریں. یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، فیما شجر بینہم، باہمی اختلافات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کو حکم تسلیم کر لیا اور آپ نے جو فیصلہ کر لیا اس فیصلے کو مانا نہ، فیصلے کو ماننے کے بعد دل میں ذرہ برابر میل بھی نہیں آنی چاہیے کہ نبی کا جو فیصلہ ہے گو کہ وہ آپ کے خلاف ہے، اس فیصلے کو تم دل و جان سے تسلیم کرو، ذرہ برابر دل کے اندر میل نہ آئے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر حرجن، کسی قسم کی تنگی، بما قضیت، اے نبی جو فیصلہ آپ نے کیا اس فیصلے میں کوئی تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور دل و جان سے اس کو تسلیم کریں تو یہ صاحب ایمان ہوں گے، ورنہ صاحب ایمان نہیں ہوں گے. دوسری بات کہ ہم نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ سہل ہیں، آسان احکامات ہیں. شروع میں تین باتیں تھیں، ایک بات پوری ہوگی. دوسری بات وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ بات لازم کر دیتے تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے لازم قرار دیا تھا کہ تمہاری توبہ جب قبول ہوگی یہ جب کیا کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. اتنی سخت سزا سنائی، تمہارے سے بعض کو قتل کرے. اب وہ بعض کو کیسے قتل کریں، اپنے عزیزوں کو کیسے قتل کریں گے؟ تو اللہ پاک نے آسمان سے ایک بادل بھیجا، ایک سائبان بھیجا، اور اس بادل کے اندر اس طرح سے اس بادل نے سب کو آپس میں لپیٹ دیا کہ ایک دوسرے صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہے تھے، پہچان نہیں ہو پا رہی تھی. پھر انہوں نے دبا کے تلواریں چلائیں اور اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے مارا. تو تب ان کی توبہ جا کے قبول ہوئی. اگر اللہ چاہتا تو اس قسم کا حکم تمہارے اوپر بھی لازم کر سکتا ہے کہ اس طرح سے تم براہ راست رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اور اس نافرمانی کا ازالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیسا رکھا ہے، توبہ کر لینا. اگر اس نافرمانی کا ازالہ یوں رکھا جاتا کہ اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، تو کتنا بڑا سخت حکم ہو جاتا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم لکھ دیتے ہیں، کتبنا ہم لکھ دیتے ہیں، علیہم ان کے اوپر، ان اقتلوا انفسکم، یہ لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا تمہاری توبہ جب قبول ہوگی جب تک تم یہاں سے نکلو گے نہیں. ما فعلوه الا قلیل منہم، تو کوئی بھی نہ کرتا، بہت قلیل لوگ اس حکم کو انجام دیتے. ولو انہم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم، ولو انہم، اور اگر بے شک یہ لوگ فعلوا کر گزرے، ما وہ تمام باتیں، یوعظون به، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی ہے وہ تمام عمل کر لیں، لکان خیرا لهم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واشد تثبیتا، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے بات کافی ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ان کو عطا کیا جائے گا ہماری طرف سے بہت بڑا اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو عطا کریں گے سیدھا راستہ، اور سیدھے راستے پر ان کو چلائیں گے. تو سیدھے راستے پر چلانا اور اجر کا ملنا کب ہے؟ کہ جب اللہ پاک کے احکام کی پیروی کی جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثمرہ اور نتیجہ اور جزا کیا ہے؟ وَمَن يطع اللہ والرسول، اور جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کا انجام اور حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے نعمت فرمائی ہے. اور وہ کون ہے جن پر نعمت فرمائی ہے؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. چار طبقے ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے. نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن پر وحی اترتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں احکام دیے جاتے ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طبقہ ہے. صدیقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نبوت کی سب سے پہلے بلا دلیل تصدیق کی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں. بہت سارے صحابہ اس طرح سے صدیق ہیں. ابوبکر صدیق وہ صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ بڑے ہیں. البتہ اور صحابہ بھی ہیں جو کیا ہے؟ صدیق ہیں.
اور شہداء جس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو، اور صالحین جس نے زندگی اپنی نیکی میں گزاری ہو، گناہوں سے بچتا رہا ہو، ایسے لوگوں کا کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ کیا ہی خوب دوستی ہے، بہت بہترین رفاقت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے کون مستحق ہے، کس کا کیا مقام ہے، اللہ تمام مقاموں کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔